بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودی کیوں اتنی کامیاب اور ترقی یافتہ قوم بن چکے ہیں؟ ایک ایسی قوم جو دنیا سے در بدر پھرتی تھی کہ کیسے طاقتور بن گئی ہے۔ یورپ سے نکالے ہوئے یہودی کیسے آج پوری دنیا پر راج کر رہے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی حکمت عملی تھی جس پر عمل پیرا ہو کر یہودی آج اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ آج پوری دنیا پر ان کا راج ہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین گرامی، اس وقت یہودی زندگی کے ہر میدان میں باقی تمام قوموں سے بہت آگے ہیں۔ بزنس، انجینئرنگ اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں یہودیوں کی رسائی بہت دور تک ہے۔ دنیا کے 70% بزنس پر یہودیوں کا قبضہ ہے۔ دنیا میں عالمی سطح پر ہونے والے فیصلوں میں یہودیوں کا عمل دخل بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سیاسی طور پر یہودی اس قدر طاقتور بن چکے ہیں کہ اکثر ملکوں کی حکومتوں کے توڑ جوڑ یہودی کرتے ہیں، یہاں تک کہ اکثر ملکوں کو کنٹرول بھی یہودی کرتے ہیں۔ ناظرین، یہودی تعداد کے لحاظ سے تو ایک چھوٹی سی جماعت ہے، لیکن ذہنی قابلیت اس قدر زیادہ ہے کہ دنیا کے ہر میدان میں آگے ہیں۔ 60 لاکھ آبادی کا ملک اسرائیل یہودیوں کا ملک ہے، جس کا کل رقبہ پاکستان کے جڑواں شہر راولپنڈی اور اسلام آباد جتنا ہے۔ یہودیوں کی کامیابی اور ترقی کا راز جاننے کے لیے امریکہ کے ایک ریسرچر ڈاکٹر سٹیفن نے اپنی ریسرچ کا آغاز کیا اور ڈاکٹر سٹیفن نے 3 سال اسرائیل میں رہ کر ان کے روزمرہ کے کاموں کا جائزہ لیا اور ان کی کامیابی کا راز جانا۔ یہودیوں میں جدت صلاحیتیں موجود ہیں، مگر ان صلاحیتوں کو بالاتر رکھنے کے لیے یہودی بہت محنت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سٹیفن یہودیوں کی طرز زندگی پر گہری نظر ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہودی اپنے بچے کی تربیت اس وقت سے شروع کرتے ہیں جب ماں کے پیٹ میں حمل ٹھہرتا ہے، کیونکہ یہ بات تو در حقیقت ہے کہ ماں کی طرز زندگی، حرکات اور سکنات اور عادات و اطوار کا پیدا ہونے والے بچے پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ ناظرین، یہودی اپنے بچے کی پیدائش ایک خاص پلاننگ اور ان کی طرز زندگی کا مقصد اور لاہ عمل طے کر کے کرتے ہیں۔ یہودی بچے کی پیدائش اس طرح کرتے ہیں جیسے فیکٹری میں سے کوئی چیز ایک خاص مقصد کے تحت سٹیپ بائی سٹیپ اپنے مراحل سے ہو کر گزرتی ہے۔ یہ بات تو ہم ازل سے جانتے ہیں کہ یہودی قوم ایک خاص مقصد کے تحت دنیا میں آئی۔ دنیا کو فتح کر کے اپنے تابع کرنا ان کا خواب ہے۔ اس خواب کی تکمیل کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سٹیفن اپنی کتاب میں پہلی بات لکھتے ہیں کہ اسرائیل میں حاملہ عورتیں حمل کے ابتدائی ایام سے ہی خوش رہتی ہیں۔ ان کی خوراک کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ وہ گانا گاتی ہیں اور پیانو بجاتی ہیں، میتھمیٹکس کے سوال حل کرتی ہیں۔ ریاضی کے حوالے سے یہودی عورتیں بہت ذہین ہوتی ہیں۔ ہر وقت ریاضی کی کتابیں ان کے ہاتھوں میں رہتی ہیں، یہاں تک کہ اکثر کسی حاملہ عورت کو میتھ نہیں آتا تو ان سے 2 + 2 کتنے ہوتے ہیں جیسے سوالات کیے جاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میتھمیٹک کے اثرات ان کے بچے جینیس اور ہوشیار پیدا ہوتے ہیں۔ عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ مل کر سوالات حل کرتی ہیں۔ بچے کی پیدائش میں دوسری چیز جس کا ڈاکٹر سٹیفن نے جائزہ لیا ہے وہ حاملہ عورت کی خوراک ہے۔ وہ خوراک میں بادام، کھجوریں، دودھ اور مچھلی شوق سے کھاتی ہیں۔ سلاد اور ڈرائی فروٹ کا استعمال بھی کرتی ہیں۔ ان کا یقین اور تحقیق ہے کہ مچھلی اور بادام سے بچے کی دماغی نشو و نما بہترین ہوتی ہے۔ ان کا کلچر ہے خواتین کو روزانہ مچھلی اور مچھلی کا تیل کھانے میں دیا جاتا ہے۔ حاملہ خواتین کھانے سے پہلے فروٹ کھاتی ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ کھانے کے بعد فروٹ بچوں میں سستی پیدا کرتا ہے۔ حمل کے دوران یہودی عورتوں کو ایک پرسکون اور ریلیکس ماحول دیا جاتا ہے۔ ان کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ ان کی خوراک پر بھرپور توجہ دی جاتی ہے۔ انہیں کوئی پریشانی یا ڈپریشن نہیں دیا جاتا۔ پورے 9 ماہ
ان کی توجہ صرف اس بات پر ہوتی ہے کہ انہوں نے ایک قابل اور کمال صلاحیتوں کا حامل بچہ پیدا کرنا ہے، اور یہودیوں کی بھرپور محنت اور توجہ کے بعد ایک قابل اور ہوشیار اور جینیس بچہ پیدا ہوتا ہے۔ بچے کی پیدائش سے پہلے نہ صرف میاں بیوی بلکہ پورے خاندان کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ایک قابل بچہ پیدا کرنا ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد وہ لوگ بچوں کا ان صلاحیتوں پر کام کروانا شروع کرتے ہیں۔ متوازن اور ہیلدی خوراک اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، جیسے کہ فروٹ، دودھ، بادام، مچھلی وغیرہ۔ پیدائش کے بعد تربیت کا بھی یہودیوں کا ایک اپنا انداز ہے۔ ہمارے ہاں تو بچوں کو بہت نازک بنا کر رکھا جاتا ہے۔ ہم 6 سے 7 سال تک بچوں کو گیم اور کھیل کود میں مشغول رکھتے ہیں۔ یہودی بچے کم از کم 2 سال کی عمر میں اسکول جانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں کی فٹنس پر سب سے زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ دوڑ کے مقابلے کثرت سے کروائے جاتے ہیں۔ 3 سال کی عمر میں بچے کو گھوڑ سواری، نیزہ بازی اور نشانہ بازی سکھائی جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، یہودی 11 سال کی عمر سے اپنے بچے کو میتھ، بزنس اور سائنس سکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ بچوں کو 3 زبانیں انگریزی، عبرانی اور عربی سکھاتے ہیں۔ ذہنی لحاظ سے یہ بچے دنیا کے ہر بچے سے 6 سال دماغی طور پر آگے بن جاتا ہے، اور یہی بات ڈاکٹر سٹیفن نے اپنی ریسرچ میں لکھی ہے۔ اسرائیل میں 2 سال سے 17 سال تک کی تعلیم فری ہے، اور میٹرک کا سرٹیفکیٹ اس بچے کو دیا جاتا ہے جو کسی ایک سبجیکٹ میں ریسرچ کر چکا ہوتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں یہ کام ماسٹر یا پی ایچ ڈی لیول پر کیا جاتا ہے۔ سیکنڈری ایجوکیشن کا یہ بچہ اسرائیلی ڈیفنس فورس میں شامل ہو جاتا ہے، اور بیچلر ڈگری پر 2 یا 3 سال اسرائیلی فوج کے ساتھ کام کرنے کا ایگریمنٹ کرتا ہے، اور اس دوران ان کی فیس بھی اسرائیلی فوج ادا کرتی ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیں کہ گریجویشن تک یہ بچہ ہر طرح کی پڑھائی کے بعد ایک فوجی کی تربیت بھی حاصل کر چکا ہوتا ہے۔ ماسٹر کی ڈگری کے دوران طلباء کے لیے ضروری ہے کہ وہ منافع بخش کاروبار کے لیے اپنی ریسرچ تیار کرے، اور جب طالب علم $1 ملین نہیں کما لیتا، اس کو ماسٹر کی ڈگری نہیں ملتی ہے۔ اس قدر ہارڈ کوڈ لائف کے بعد آپ کو کچھ اعزازات بتاتے چلیں کہ نوبل انعام آج حاصل کرنے والوں میں یہودی سب سے پہلی فہرست میں ہیں۔ کیمسٹری 32، اکنامکس 25، لٹریچر 13، امن 9، فزکس 47، بائیولوجی 54، جبکہ آج تک 2 یا 3 مسلمانوں کو نوبل انعام حاصل ہوئے ہیں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے۔ پسند آنے کی صورت میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر۔